ٹی ایل پی، ایک تو ٹی ایل پی کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور 860 کارکنان کو رہا کر دیا گیا اور ایسے لوگوں کو رہا کر دیا گیا کہ جن پہ کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں تھی، اور سعد رضوی صاحب سے متعلق جو رہائی کا معاملہ ہے اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان پر بھی کچھ ایف آئی آرز درج ہیں اور ان کی تفصیلات مہیا کر دی گئی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کرے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے مین میڈیا پہ بھی اس کے حق میں اور خلاف دلائل جاری ہیں۔ تو چودھری صاحب، یہ کیا معاملہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے حل ہوتا ہوا کیوں نہیں پسند آ رہا لوگوں کو، اور پھر ٹی ایل پی آئندہ عام انتخابات میں کتنی اہم ہونے جا رہی ہے، یہ بھی ذرا بتائیے۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کا یعنی ایک دینی نقطہ نظر سے اور ان کا پوٹینشل جو ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو قوت ہے، ان کا جو مؤثر تنظیمی ڈھانچہ ہے، اور جب وہ جس جگہ شہر میں کسی میں کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک ہر جگہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھے کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں ان کا اجتماع تھا میلاد النبی کا لاہور میں، اور اس کو انہوں نے دھرنے میں کنورٹ کیا، اس کو انہوں نے جلوس میں اور مارچ میں تبدیل کیا، اور اس کے نتیجے میں بہت خونی اور شدید تصادم ہوئے جس نے بے گناہ جانیں چلی گئی ہیں، اور بہت سارے لوگ جان سے تو نہیں گئے لیکن جان کنی کے عالم میں ہی زندگی گزاریں گے، یعنی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ تو یہ کوئی بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو سیاسی اور مذہبی سیاست کے حوالے سے آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کہ ان کو ڈسکاؤنٹ کرنا اس سٹیج پر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی وہ بڑی حماقت نہیں کرتے تو اپنے مقاصد میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ نمبر ایک، اگلے الیکشن میں اور جو اس سے پہلے الیکشن ہوا ہے اس میں کئی حلقوں میں یہ دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پر، کراچی میں تو ان کا ایک ایم پی اے بھی موجود ہے، اور دوسری جگہ بھی تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے ان کے لوگ ہارے ہیں، اور انہوں نے کم از کم کئی جیتنے والوں کی جیت جو ہے اس کو ہار میں تبدیل کر دیا، یعنی ایک کے 50 ہیں، ایک کے 55 ہیں، ان کا بندہ جو ہے اس میں سے 20 لے گیا۔ تو یہ اس طرح کی صورت میں بہت سارے واقعات، تو ان کو اگر یہ سیاسی طور پر اور دینی طور پر اپنے معاملات اور اپنے کارڈز کو ٹھیک طرح کھیلیں، یہ جو مارا ماری ہے اور لوٹ مار کا بازار جو صاحب اس میں جو اس کا پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ ذرا ہم سناتے ہیں جی، کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو حد تک اپوز کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ریاست نے کمزوری دکھائی، لیکن اس سارے ایپیسوڈ میں مسلم لیگ نواز نے کسی قسم کا کوئی ایج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور آپریشن کی بھی حامی نہیں تھی وہ، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپریشن نہ ہو، مذاکرات سے بات چیت حل کی جائے، اور شہباز شریف صاحب نے خاص طور پہ آ کے بیان بھی کیا، اور ان کا یہ جو ٹلٹ ہے، جبکہ اپوزیشن کو تو فائدہ تھا کہ حکومت کو اکسایا جاتا کہ وہ آپریشن کرے، وہ یہاں پہ اپنی طاقت استعمال کرے تاکہ حالات بے قابو ہوں اور ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات آگے جا کے مزید، لیکن شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے۔ ہم نے نہ اس مرتبہ نہ ماضی قریب میں جب بھی ٹی ایل پی نے اپنے مطالبات کے لیے لانگ مارچ کیا یا دھرنے دیے، ہم نے اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا۔ میں نے پرسوں بھی میں نے بیان دیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس کو بیٹھ کر ٹیبل پر معاملات کو کرنا چاہیے، اسی میں قوم کا بھلا ہے، اور ہم اس سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ صاحب، ہمارے ہاں پاکستان میں جو صورتحال ہے، ایک ہے دیوبندی اسکول آف تھاٹ، اس کی نمائندگی کرتی ہے جے یو آئی، جمعیت علماء اسلام، مولانا مفتی محمود مرحوم اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب۔
دوسری جماعت تھی JUP جمعیت علماء پاکستان. یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتی تھی اور اس کے روح رواں تھے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم, مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب مرحوم, یہ تھے. اور اب JUP اب نہ ہونے کے برابر ہے. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کی وفات کے بعد آخری وہ سینیٹر تھے, اور اس کے بعد JUP ہمیں کہیں بھی انتخابی سیاست میں مؤثر نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارے کا سارا جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کا ووٹ تھا وہ سمیٹ لیا تھا مسلم لیگ نواز یعنی کہ نواز شریف صاحب, شریف فیملی نے ان سب کو اکٹھا کیا اور وہ سارے مسلم لیگ نواز کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے تھے. تحریک لبیک کافی عرصے کے بعد وہ بڑی طاقت بن کے آئی ہے. بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو ووٹ ہے وہ اور 2018 میں 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے. اب بڑی جماعتوں کو, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی, یہ اب دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ پارٹی آئندہ کس کے ساتھ انتخابی اتحاد کرے گی. مسلم لیگ نواز یعنی کہ PDM بھی چاہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک ان کے ساتھ آئے. آلریڈی مولانا فضل الرحمان یعنی کہ دیوبند اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ موجود ہے PDM میں, اور اگر یہ ایلیمنٹ بھی ادھر آ جاتا ہے اور انس نورانی صاحب پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں تو پھر PDM ایک بہت بڑا انتخابی اتحاد بن سکتا ہے, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ہو جائے. یہی چیز پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ حلقوں میں زیر غور ہے کہ جناب ہم ان سے لڑنے کے بجائے ان کے ساتھ سیاسی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے اگلا الیکشن لڑتے ہیں. تو TLP تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اس کے بارے میں ذرا آپ بھی کچھ فرمائیے. نہیں, ان کا ووٹ بینک ہے اور ان کی اسٹریٹ پاور ہے اور ان کے پاس نعرہ اور جذبہ بھی ہے, اور دین کے اوپر پاکستانی لوگ جو ہے کٹ مرنے مارنے کو تیار رہتے ہیں. تو یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے جو دوسروں کے مقابلے میں ان کو ایک طاقت دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی اپنی حمایت کو کس طرح چینلائز کرتے ہیں, کسی کے ساتھ اتحاد میں یا اکیلے لڑیں گے اور کتنی سیٹوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. بعض کیسز میں یہ کسی کو ہرانے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اپنے آپ جیتنے کے بجائے. لیکن اس وقت پوزیشن پنجاب کی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ تحریک لبیک پاکستان سے مسلم لیگ نون کو ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی کیل جو ہے وہ پکی پکائی ہے. وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں, یہ ان کا نقطہ نظر ہے which may not be correct. وہ ان کا خیال ہے کہ ووٹر ہمارے ساتھ جمع ہوا ہے باوجود حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے. ہم بہت ویل انٹینڈ ہیں, بڑے ہماری زمینی حقائق جو ہے ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ کسی طرح ریاستی ادارے ہمارے خلاف جو ان کو تاثر ہے کہ جی وہ ان کے خلاف ہے اور ان کو ہم نیوٹرلائز کر لیں, پھر پنجاب میں یک طرفہ لڑائی ہوگی. تو اگرچہ میں اس کو ایگری نہیں کرتا لیکن یہ ان کا موقف ہے. اور تحریک لبیک پاکستان میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ پاسبلٹی ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون. جی چوہدری صاحب, فواد چودھری صاحب, وفاقی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.